اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام جل فرجہم۔ حلقہ اولیٰ میں آج ہمارا درس صیغۃ النہی کے بارے میں ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے صیغۃ الامر کے بارے میں پڑھا اور اس کے بارے میں قدر امکان سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ آج ہمارا درس صیغۃ النہی کے بارے میں ہے، یعنی ہماری بحث بشکل عام انشائیہ میں چل رہی ہے۔ ہماری جو بحث ہے بشکل عام عناصر خاصہ اور عامہ میں چل رہی ہے۔ تو صیغہ امر ہم نے پہلے پڑھا اور اب صیغہ نہی کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں۔ نمبر 2، صیغۃ النہی۔ صیغۃ النہی نحو لا تذهب والمقرر بین الاصولیین والقول بأن صیغۃ النہی تدل علی الحرمہ۔ صیغۃ نہی جیسے لا تذهب اور اصولیین کے درمیان یہ قول مقرر ہے کہ صیغہ نہی دلالت کرتا ہے حرمت پر۔ بس واجب ہے کہ ہم اس قول کو جانیں اور سمجھیں، جیسے کہ ہم نے صیغہ فعل امر کو سمجھا، اسی طریقے سے ہمیں صیغہ نہی کو سمجھنا ہے۔ صیغہ امر جو ہے وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اور نہی جو ہے وہ امساک اور منع پر دلالت کرتی ہے۔ ارسال میں جو ہے امر میں ارسال اور طلب ہوتی ہے، اور صیغہ نہی بھی دلالت کرتا ہے نسبت امساکیہ پر، یعنی صیغہ امر دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ وجوب پر، اور صیغہ نہی امساک اور منع۔ صیغہ امر میں ارسال اور طلب ہوتی ہے، صیغہ نہی جو ہے وہ دلالت کرتا ہے نسبت امساکیہ پر۔ ٹھیک ہے اسی طرح کا، بس اس فرق کے ساتھ، یعنی جب آپ جملہ اذهب سنیں گے یا ہم جملہ اذهب کو سنیں تو ہمارے ذہن میں تصور ہوتا ہے ذہاب کا، تصور ہوتا ہے اس نسبت کا جو ہم ذہاب اور مخاطب کے درمیان پائی جا رہی ہے۔ اور اس بات کا ہم تصور کرتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ بھیج رہا ہے مخاطب کو اس طرف اور اس کو مبعوث کر رہا ہے اپنے ہدف کی تحقیق کے لیے۔ یعنی جب آپ کسی کو کہتے ہیں مثلا افعل یا اذهب تو اس میں کیا ہے؟ نسبت ارسالیہ ہے، یعنی جو عامر ہے حکم دے رہا ہے مامور کو، یا متکلم جو ہے حکم دے رہا ہے سامع کو کہ آپ اس کام کو انجام دیں، اس کی طرف نسبت دے رہا ہے، ارسال کر رہا ہے اور اس کی طرف بھیج رہا ہے تاکہ ہدف متحقق ہو سکے۔ جیسے کہ مثال دی تھی صیاد کی کہ شکاری اپنے کتے کو بھیجتا ہے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں جو ہے وہ شکاری بھیجتا ہے تو شکاری کا کیا ہے؟ نسبت جو ہے یہ ارسالیہ ہے، نسبت ارسالیہ ہے۔ لیکن جب ہم جملہ لا تذهب سنتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں نسبت کا ذہاب اور مخاطب کے درمیان۔ جب ہم لا تذهب سنتے ہیں تو کیا تصور ہوتا ہے ہمارے درمیان؟ جو مخاطب ہے اور ذہاب کے درمیان ہم ایک نسبت کا تصور کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ روک رہا ہے اپنے مخاطب کو اس نسبت سے، اور اگر وہ اس سے مخالفت کرتا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا بھی دے رہا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی امر میں نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، اور نہی میں کیا ہے؟
نسبت پائی جاتی ہے کون سی؟ وہ نسبت جو مخاطب اور ذہاب کے درمیان ہے، یعنی جانا، لا تذهب یعنی مت جاؤ، تو جو اس کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اور ہم یہاں پر یہ تصور کرتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ چاہ رہا ہے سامنے والے کو روکنا کہ مت جاؤ، یعنی جانے سے روک رہا ہے، اور اگر گیا تو اس پر عقاب ہوگا، یہ ہم تصور کرتے ہیں۔ جبکہ فعل امر میں کیا ہوتا ہے؟ نسبت ارسالیہ ہوتی ہے، یعنی کسی کام کو انجام دینے کے لیے بولا جاتا ہے، باس ہوتی ہے اس میں۔ نہیں میں کیا ہوتا ہے؟ چلیے ترجمہ کر دیں۔ نمبر 2 صیغۃ النہی، پہلا کیا تھا؟ صیغۃ فعل الامر، دوسرا صیغۃ النہی۔ صیغۃ النہی نحو لا تذهب، کہ صیغہ نہیں جیسے لا تذهب، والمقرر بین الاصولیین والقول ان صیغۃ النہی تدل علی الحرمہ، اور یہ بات اصولیین کے درمیان مقرر اور معین ہے کہ صیغہ نہیں دلالت کرتا ہے حرمت پر۔ اصولیین اس بات کو جانتے ہیں، یہ بات معین اور مقرر ہے کہ صیغہ نہیں دلالت کرتا ہے حرمت پر۔ وَيَجِبُ أَن نَفْهَمَ هَذَا الْقَوْلَ بِصُورَةٍ مُمَاثِلَةٍ لِفَهْمِ الْقَوْلِ بِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ تَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ مَعَ فَارِغٍ۔ واجب ہے کہ ہم جانیں سمجھیں اس قول کو اسی طریقے سے جیسے ہم نے صیغہ فعل امر کو سمجھا ہے، جو دلالت کرتا ہے وجوب پر۔ فعل امر کے دلالت کرتا ہے وجوب پر، ما فارغ کچھ فارغ کے ساتھ، واہ واہ اندر نہیں امساک و منع، نہیں جو ہے کیا ہے؟ امساک اور منع ہے، امساک یعنی روکنا، والامر ارسال و طلب، نہیں کیا ہے؟ امساک و منع ہے، امر کیا ہے؟ ارسال اور طلب ہے، ٹھیک؟ اس میں فرق، امر کیا ہے؟ امساک طلب اور ارسال، اور نہیں کیا ہے؟ امساک اور منع، ٹھیک؟ کہہ رہے ہیں کہ والامر ارسال و طلب، امر میں ارسال اور طلب ہے، یا میں ارسال اور طلب ہے۔ فصیغۃ النہی اذن تدل علی نسبۃ امساکیہ، جو صیغہ نہیں ہے، لا تذهب، لا تفعل، لا تاکل، لا تمشی، یہ جو ہے اس میں دلالت امساکیہ پائی جاتی ہے۔ صیغہ نہیں اذن تدل علی نسبۃ امساکیہ، صیغہ نہیں کیا پہ دلالت کرتا ہے؟ نسبت امساکیہ پہ دلالت کرتا ہے۔ انا حین نسمع کا جملۃ اذا، یعنی جب ہم جملہ اذا سنتے ہیں، تصور نسبت بین الذهاب والمخاطب، تو ہم تصور کرتے ہیں نسبت کا جو ذهاب اور مخاطب کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ونتصور ان المتکلم یرسل المخاطب نحوها، اور اس بات کا ہم تصور کرتے ہیں کہ متکلم بھیج رہا ہے مخاطب کو نحوها، اس طرف، ویبعث الی تحقیقها، اور وہ اس کو مبعوث کر رہا ہے اس کی مطابقت کرنے کے لیے، اس فعل کو اس شے کو مخاطب کرنے کے لیے، مطابقت کرنے کے لیے۔ کما یرسل الصیاد المؤمن والفریق، جیسے کہ شکاری بھیجتا ہے اپنے کتے کو ہدف کی طرف، اپنے شکار کی طرف۔ واما ان نسمع جملۃ لا تذهب، اور جب ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ لا تذهب، فنتصور نسبۃ بین الذهاب والمخاطب، تب تصور کرتے ہیں اس نسبت کا جو پائی جاتی ہے ذهاب اور مخاطب کے درمیان۔ فنتصور ان المتکلم یمسک مخاطبہ عن تلک النسبہ، اور ہم تصور کرتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ یمسک مخاطبہ، کہ وہ روک رہا ہے اپنے مخاطب کو عن تلک النسبہ، اس نسبت سے جس سے منع کر رہا ہے، روک رہا ہے اس نسبت سے۔ کون سی نسبت؟ جو مخاطب اور متکلم، مخاطب اور ذهاب کے درمیان پائی جا رہی ہے۔ وَيَزْجُرُهُ عَنْهَا، اور اگر وہ اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس پر عقاب بھی کرے گا، زجر بھی کرے گا۔ كَمَا لَوْ حَاوَلَ
قلب السید ان یطارد الفریسہ فامسک به السیاح، تاکہ جیسے کہ کتا، شکاری کتا یطارد الفریسہ اپنے فریسے کو مثلاً اپنے شکار کو پکڑ لے، فامسک به السیاح فامسک به السیاح، ولہذا نطلق علیہا اسم النسبہ الامساکیہ، لہذا اس پر اطلاق ہوتا ہے اس اسم پر نسبت امساکیہ، یعنی جب نہیں کی جاتی ہے تو اس میں نسبت امساکیہ پائی جاتی ہے، اور امر میں نسبت ارسالیہ پائی جاتی ہے، نہیں میں منع کرنے کا اور امر میں ارسال، یعنی امر دینا حکم دینا۔ وتدخل الحرمہ فی مدلول النہی، اور داخل ہوتی ہے حرمت مدلول نہیں میں، یعنی نہیں کے مدلول میں کیا پایا جاتا ہے؟ حرمت پائی جاتی ہے۔ بالطریقۃ التی دخل بها الوجوب الی مدلول الامر، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے وجوب پایا جاتا ہے ہاں مدلول امر میں۔ مدلول نہیں میں کیا پائی جاتی ہے؟ مدلول نہیں کیا ہے؟ حرمت پائی جاتی ہے مدلول نہیں میں، بالکل اسی طریقے سے جیسے مدلول امر میں وجوب پائے، ٹھیک۔ وَلِنَرْجَعَ بِهَذَا السَّنَدِ إِلَى مِثَالِ الصَّيَّادِ، اور ہم اس موقع پر جو ہے اس بارے میں ہم پڑھتے ہیں صیاد کی مثال کی طرف، صیاد والی مثال کی ہے، صیاد شکاری۔ فَإِنَّا نَرِدُ أَنَّ الصَّيَّادَ حِينَ يُمْسِكُ كَلْبَهُ أَن تَتَبُّعَ الْفَرِيضَةَ، کہ جب ہم پاتے ہیں کہ صیاد جو ہے وہ جس وقت پر يُمْسِكُ كَلْبَهُ روکتا ہے اپنے کتے کو، ان تتبع الفریضہ شکار کے، صحیح ہے، شکار کے تتبع یعنی پیچھا کرنا، اس کے پیچھے دوڑنے کو، قد یکون امساکہ ھذا ناتجا عن کراہۃ، تو شاید یہ امساک نتیجہ ہو اس بات کا، اس کراہیت کا، تتبع القلب للفریضہ، جو مثلا تتبع کر رہا ہے قلب شکار کا، بدرجۃ شدیدہ، بہت شدت کے ساتھ اس کے ساتھ دوڑ رہا ہے، یعنی جب کتا، شکاری کتا شکار کے پیچھے شدت کے ساتھ دوڑ رہا ہے، تو شدت پائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حرمت ہوگی، یعنی مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے کہ شدت جہاں پائی جائے کسی امر میں، اگر شدت ہے تو شوق شدید ہے، صحیح، تو کیا پایا جائے؟ یہ الزام عقید ہے تو وجوب ہے، اور اگر جو ہے وہ رغبت ضعیفہ ہے، رغبت ضعیفہ اگر پائی جا رہی ہے، شوق شدید نہیں ہے، عذاب ہے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ مستحب، مستحب ہے، واجب پہ نہیں ہوگی بلکہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر نہیں میں کراہت شدیدہ ہے، صحیح، کراہت شدیدہ ہے تو وہ حرمت پہ دلالت پڑے گی، اور اگر جو ہے وہ کراہت ضعیفہ ہے تو کراہیت جو ہم جسم مصطلح میں کراہیت کو مکروہ بولتے ہیں اس پر دلالت کرے گی، صحیح سنا گیا۔ فَإِنَّا نَجِدُ أَنَّ الصَّيَّادَ يَمْسِكُ كَلْبَهُ عَن تَتَبُّعِ الْفَرِيضَةِ، بس ہم پاتے ہیں کہ جس طرح صیاد جو ہے جب اسے روکے، صیاد روکے اپنے کتے کو ان تتبع الفریضہ شکار کے پیچھے جانے سے، قد یکون امساک ہو، تو اس کی یہ روکنا امساک کبھی جو ہے وہ ناتج ہوتا ہے کراہت کی وجہ سے، تتبع القلب للفریضہ، جو مثلاً کتا اس کا پیچھا کر رہا ہے شکار کا، کراہت اس میں پائی جاتی ہے، بے درجہ شدیدہ، کراہت کس درجے کی ہوگی؟ شدید درجے کی، فقط جن جو ان کراہت درجہ بے درجہ ضعیفہ، اور اسی طریقے سے کراہت میں کراہت سے ایک کراہت ضعیفہ بھی ہوتی ہے، کہیں کراہت شدیدہ ہوتی ہے اور کہیں کراہت ضعیفہ ہوتی ہے۔ کراہت شدیدہ ہے تو عمل نہ کرنا اس پر کیا ہو جائے گا؟ عذاب اور عذاب کا باعث بنے گا، زجر کرے گا اس پر، توبیخ کرے گا اس کو۔ وَنَظِيرُ هَذَا تَمَامًا صَبْرُهُ فِي النِّسْبَةِ الْإِمْسَاكِيَّةِ الَّتِي تَتَحَدَّثُ عَنْهَا،
فَإِنَّ قَدْ صَبَرُهَا نَاظِدًا عَنْ شَدِيدًا لِلْمَنِي عَنْهُ، تو ہم پاتے ہیں کہ تصور کرتے ہیں کہ جو نتیجہ ہے یہ قرات شدیدہ کا کون سا والا منی انہوں میں نتیجہ ہے، جہاں قرات شدیدہ پائی جا رہی ہے، اگر اس پر عمل نہیں ہوگا روکا جائے گا اس سے، اور مخاطب نہ رکے تو گویا اس پر زجر ہوگا تو بھی وَنَصَبَرُهَا نَاظِدًا عَنْ قِرَاءَةٍ ضَعِيفَةٍ، اور ہم تصور کرتے ہیں یہاں پر اس کا قرات ضعیفہ میں، مثلا کب کہ جب اسے جو ہے وہ روکنے میں شدت کم ہو۔ تو اگر قرات شدیدہ ہے تو حرمت، اور قرات ضعیفہ ہے تو کراہیت، یعنی کراہیت یعنی مکروہ۔ ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة، اور اس قول کے معنی کہ صيغہ نہیں حرمت کو دلالت کرتا ہے، فی هذا القول ان الصيغة موضوعة نسبت امساکیہ، یعنی صيغہ ہے یہ وضع کیا گیا ہے نسبت امساکیہ کے لیے، بے وصفها اس اعتبار سے کہ ناتج ہے عن قرات شدیدہ وہی الحرمہ، اس سے ناتج ہے قرات شدیدہ سے، اور وہ کیا ہے حرام ہے، حرمت ہے۔ فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة النهي عند سماعها، بس حرمت داخل ہوگی اس صورت میں جو ہم تصور کرتے ہیں، جس کا ہم تصور کرتے ہیں معنی لغوی میں صیغہ نہیں کے لیے، یعنی حرمت کہاں داخل ہوگی، یعنی جہاں ہم تصور کرتے ہیں لغت میں جب نہیں آتی ہے تو کیا تصور ہوتا ہے ذہن میں ہمارے، حرمت تصور ہوتی ہے، قرات تھوڑی تصور ہوتی ہے، حرمت تصور ہوتی ہے۔ ہم لفظ سنتے ہیں لغت میں لفظ نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصور کہیں کا آتا ہے، لوگ نہیں کے بعد حرمت کا آتا ہے، قرات کا نہیں آتا۔ وہ دلیل ہو، اور دلیل جو ہے اس پر الا انہا، والدلیل علی انہا موضوعۃ کذالک والتبادل، والدلیل انہا، اور اس بات پر کیا دلیل ہے یہ لغت میں ایسے وضع کیا گیا ہے تبادل ہے، کیوں؟ جیسے ہی آپ نہیں پڑھیں گے لغت میں یا دیکھیں گے تو فوراً ذہن میں کیا آئے گا آپ کے حرمت، تو حرمت کہاں سمجھے تبادل سے، یعنی بغیر کسی آپ سوچے ہوئے، بغیر کوئی زیادہ اس میں غور و خوض کیے ہوئے ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گا حرمت آئے گا نہیں سے، کما تقدم فی صیغۃ الامر، جیسے صیغہ امر میں بات گزر چکی ہے، اور تبادل علامت حقیقت ہے۔ اور فی نفس الوقت قد تستعمل الصیغہ، اور نہیں کی مرادل کرا، اور اسی وقت کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے صیغہ نہیں مارد کراہت میں بھی، صیغہ نہیں مارد کراہت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ فینہا عن المکروہ اذن بسبب الشبہ القائم بالقرات والحرمہ، بس وہ منع کرتا ہے مکروہ کو بھی بسبب الشبہ القائم بین القرات والحرمہ، وہ شبہات جو پائی جاتی ہے قرات اور حرمت کے درمیان، وہی معتبر استعمال مارد المکروہات استعمال مجازیہ، اور اس کا جو استعمال ہے اس کا اعتبار کیا گیا ہے موارد مکروہات میں استعمال مجازی، یعنی جب نہیں مکروہ میں استعمال ہو تو استعمال مجازی ہے، صحیح۔ نتیجۃ القول و خلاصۃ الدرس، صیغہ نہیں اصولین کے درمیان اس بات طے کیا جا چکا ہے، اس بات طے کے درمیان کہ صیغہ نہیں دلالت کرتا ہے حرمت پر، صحیح، جس طریقے سے صیغہ امر دلالت کرتا ہے وجوب پر، کچھ فرق کے ساتھ۔ نہیں امساک اور منع ہے، نہیں کا مطلب کیا ہے امساک اور منع، یعنی نہیں میں امساک اور من پائی جاتی ہے، جبکہ امر میں ارسال اور طلب پائی جاتی ہے، اور صیغہ نہیں دلالت کرتا ہے نسبت امساکیہ پر، جبکہ صیغہ امر دلالت کرتا ہے نسبت ارسالیہ پر۔ صیغہ نہیں امر نہیں دلالت کرتا ہے نسبت امساکیہ پر،
اور سیغے پر دلالت کرتا ہے نسبت ارسالیہ پر. اب جب ہم کلمہ جملہ نہیں ہم سنیں گے کسی متکلم سے تو اب اس میں کیا ہے یا تو نہیں میں قرأت شدیدہ ہے یا قرأت غیر شدیدہ ہے. اگر قرأت شدیدہ ہے تو حرمت پر دلالت کرے گا اور قرأت غیر شدیدہ ہے تو مکروہ پر دلالت کرے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لغت میں اس کلمے کو لکھو گے نہیں کو یعنی لا تذهب لا تاکل لا تمشی لا تفعل لا 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 تذهب لا یا لا مثلا تسلی لا تصوم مثلا یا لا تبقى مثلا جو بھی مثلا آپ جو سنیں گے لغت میں دیکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراً تصور آئے گا کہنے کا. آپ کیا سمجھیں گے اس سے فوراً حرمت کو. دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل ہے تبادل. کیونکہ جب آپ لغت میں اس کو پڑھیں گے سنیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں حرمت آئے گا. نہیں یعنی حرمت. اللہ دلیل کیا ہے؟ تبادل. صحیح. اسی طریقے سے اگر قراءت ضعیف ہے اور اخف ہے تو یہ مکروہ پہ دلالت کرے گا لیکن یہ حقیقت نہیں بلکہ مجاز ہو. نکتفی بہذا باقی غداً سے جی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ اطلاع ہوگا. فی امان اللہ.